جی نسیم صاحب، آج صبح ہی ہم نے آپ کی ایک پوسٹ جو ہے وہ فیس بک پر دیکھی، جس پر آپ یو ٹی ڈے کو آپ نے جو ہے کہیں نہ کہیں ٹارگٹ کیا ہے، تو آپ تھوڑی سی اس میں ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ کیا وجوہات ہے؟ ہاں شکریہ عمر بھائی. کچھ تھوڑے سے حالات کیا بدلے کہ آپ لوگوں نے بھی ہمارا پتہ کرنا چھوڑ دیا، مگر میں آپ کا مشکور ہوں کہ آج میری اس پوسٹ کے بعد آپ نے زحمت کی ہے. اول تو میں یہ کہوں گا کہ ایک بہت بڑے طویل عرصہ کے بعد ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے مجھے کسی آفیشیل پروگرام میں مدعو کیا تھا. حالانکہ میں ضلع ترقیاتی کونسل کا چیئر پرسن ہوں، اور ضلع میں جتنے بھی آفیشیل کام ہوتے ہیں اس میں یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا عین فرض ہے کہ مجھے سب سے اول اس میں مدعو کیا جائے. مگر یہ بہت عرصہ کے بعد کل جب شام کو میں نے ایک چٹھی دیکھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جس میں مجھے بلایا گیا تھا، میں بہت مشکور ہوں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا. مگر اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس کارڈ کو، انویٹیشن کارڈ کو پڑھ کے بڑی حیرانی یہ ہوئی کہ اس پہ لکھا تھا کہ ہم یو ٹی فاؤنڈیشن ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یعنی آج کا روز جو ہے اس کو اس نظریے سے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، منایا جا رہا ہے، خوشیاں کی جا رہی ہیں، چراغاں کیا جا رہا ہے کہ یہ یونین ٹیریٹری یہاں پہ اسٹیبلش ہوئی جموں کشمیر میں. یہ وہ امر ہے کہ جس کو کہ ہم نے بڑے سخت الفاظ میں جس کی مذمت کی ہے اور بار بار آج تک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک اسٹیٹ سے یونین ٹیریٹری میں ڈی گریڈ کر کے، ہماری بے عزتی کر کے ہمیں جو ہے وہ یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا، جو کہ ایک واحد مثال ہے آزاد ہندوستان میں کہ کسی اسٹیٹ کو یو ٹی بنایا گیا ہو. اور میں بڑا مایوس ہوا کہ اس قسم کے پروگرام اول تو ہو کیوں رہے ہیں. اور میری جماعت نیشنل کانفرنس جس کا یہ موقف رہا ہے شروع سے، ہم نے اس کو اس سرکار کے اس امر کو جو ہے وہ اس کی ریزنٹمنٹ، اس کے خلاف ریزنٹمنٹ کی ہے، اور اس کو ہم نے ہمیشہ اس کے خلاف ہم نے باتیں کی ہیں. ہم نے جو الیکشن لڑا ہے 2024 کا اسمبلی کا، اس میں ہمارے جتنے بھی کینڈیڈیٹ تھے، بالخصوص ضلع رجوری میں کہوں گا، ان کی تقاریر آپ اٹھا کے دیکھ لیں جنہوں نے یہ بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہمارے منہ پہ تھپڑ مارا تھا اس نے سینٹر کی گورنمنٹ نے، ہمیں اسٹیٹ سے یو ٹی بنا دیا تھا. آج اس یو ٹی کے جنم دن کو سمجھ لیں، فاؤنڈیشن ڈے کو منایا جا رہا ہے. اور میں سمجھنے میں حیران تھا کہ اب جب کہ ہماری اپنی پاپولر گورنمنٹ ہے، جناب عمر عبداللہ صاحب چیف منسٹر ہیں، تو ضلع کے افسران کو یا دیگر کسی صوبائی لیول کے افسران کو یا اسٹیٹ کے افسران کو یہ ہدایات کہاں سے جاری ہو رہی ہیں کہ آپ آج کے دن کو سیلیبریٹ کریں. یعنی ایک ہماری ڈیگریڈیشن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے کیا ہے آج، اور اس میں ہمیں مدعو کیا جاتا ہے کہ آئیں آپ بھی سیلیبریٹ کریں. تو یہ بڑے کڑے الفاظ میں اس کی مذمت ہونی چاہیے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ یہاں سے لوگوں کا اعتماد لے کر اسمبلی میں بیٹھے ہیں، جنہوں نے حالیہ دنوں میں اسمبلی میں حلف اٹھائی ہے، وہ اس چیز کا لحاظ رکھیں، اس چیز کو جانیں کہ لوگوں نے ان کو مینڈیٹ اس چیز پہ ہی دیا تھا کہ آپ سرکار کی ان حرکات کے خلاف بولیں گے. آج وہ وقت آ گیا ہے. مگر میں بڑا حیران ہوتا ہوں، ضلع رجوری میں تمام جتنے بھی چنے ہوئے ہمارے نمائندہ آئے ہیں، ان نے کسی نے بھی اپنے لب جو ہیں وہ نہیں کھولے ہیں اس بات کے اوپر. تو میں اس چیز کی حیرانگی کے سبب میں نے وہ پوسٹ کیا تھا. باقی آپ اس بات کے اوپر اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، میں آپ کا بہت مشکور ہوں. نسیم صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کہیں نہ کہیں انتظامیہ جو ہے، جو بیوروکریٹس جو ہیں، کیا وہ اب بھی پاپولر گورنمنٹ کو یا سرکار کو جو ہے وہ بائی پاس کر کے اس قسم کے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن یا اس قسم کے ڈیز جو ہیں وہ سیلیبریٹ کیے جا رہے ہیں؟ بالکل مجھے نہیں سمجھ آتی، یا میرا یہ ماننا ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے، پاپولر گورنمنٹ ہے، جو ہماری گورنمنٹ آج جو جموں کشمیر میں ہے، میں کبھی نہیں سمجھتا کہ اس کی طرف سے اس قسم کی ہدایات جاری ہوئی ہوں گی. تو اگر وہاں سے ہدایات جاری نہیں ہیں تو یہ ضرور جناب لیفٹیننٹ گورنر صاحب کے سیکریٹریٹ سے یہ ہدایات جاری ہوئی ہیں جن کو عملایا جا رہا ہے. اور جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ